بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس پی ڈی ایف میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اسلامیات کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کے 6 باب یعنی ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام کے پہلے حصے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے پہلے سبق حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی مشق میں موجود کثیر الانتخابی سوالات یعنی ایم سی کیوز، مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کے جوابات فراہم کروں گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو نوٹ بھی بتاؤں گا کیونکہ امتحانات میں نوٹ بھی آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اضافی معلومات بھی دیتا جاؤں گا کتاب سے ہٹ کر۔ اگر آپ وہ اضافی معلومات باحوالہ ہوں گی انشاءاللہ، اگر وہ آپ معلومات پیپر میں لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیو جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہے مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1 یعنی ایم سی کیوز ہیں۔ نمبر 1، زین العابدین کا معنی ہے عبادت گزاروں کی زینت۔ نمبر 2، واقعہ کربلا کے وقت حضرت سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھی 23 سال۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے، یہ چہرے ہوگا، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا وضو کرتے وقت۔ نمبر 4، حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نمبر 5، حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سپرد خاک ہوئے مدینہ منورہ میں۔ مختصر جواب دیں۔ اس کا پہلا سوال ہے، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف بیان کریں۔ جواب، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف، یہ ہیڈنگ لگا لیں، ہیڈنگ لگایا کریں، اس سے اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور لقب زین العابدین تھا۔ ثانیہ کربلا کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 23 سال تھی۔ بیماری کے باعث کربلا کی لڑائی میں شرکت نہ کر سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 25 محرم سن 95 ہجری میں انتقال کر گئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 57 برس تھی۔ دوسرا سوال ہے، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت کے بارے میں ایک پیراگراف تحریر کریں۔ تو ہیڈنگ ہے، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل بھی کثرت سے پڑھتے تھے۔ وہ ان کا اصل نام علی تھا، لیکن عبادت و ریاضت کی کثرت کی وجہ سے زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب نماز کے لیے وضو فرماتے تو خوف الہی سے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور چہرے پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ اب یہ میں نے کلر چینج کر دیا آگے کیونکہ اضافی معلومات ہیں، تو اس طرح کی معلومات آپ پیپر میں لکھیں اچھے نمبر لینے کے لیے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی اپنی کتاب اولیاء رجال الحدیث میں لکھتے ہیں، آپ کی کثرت عبادت خود ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ سفر اور وطن میں کبھی بھی آپ کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ تیسرا سوال ہے، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے علمی و ادبی خدمات کی وضاحت کریں۔ ہیڈنگ لگائیں، حضرت امام زین العابدین کی علمی و ادبی خدمات۔ اب یہ جو ہے یہ پیپر میں نہیں، اضافی معلومات ہیں، میں نے کتاب کا حوالہ بھی دے دیا ہے تو آپ یہ لکھیں۔ امام ظاہری نے فرمایا کہ میں نے علی بن حسین سے زیادہ فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔ کتاب کا نام مدحت امام زین العابدین، مدحت امام زین العابدین ڈاکٹر ممتاز احمد۔ حضرت سعید بن مسیب، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم جیسے امت کے بڑے علماء نے ان کی خدمات کا اعتراف کیا، ان کی علمی خدمات کا اعتراف کیا ہے، بلکہ ان کی جگہ آپ لکھ لیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات کا اعتراف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے بیٹے امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ ظاہری، عمر بن دینار، ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہم نے بھی علم حاصل کیا۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیفہ سجادیہ اور رسالۃ الحقوق کے نام سے کتابیں بھی تحریر فرمائی۔ آپ کے خطبات اور اقوال عرب ادب کے شاہکار ہیں۔ عربی ادب لکھ لیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، عربی ادب، ٹھیک ہے، عربی ادب کے شاہکار ہیں، عربی ادب کے شاہکار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن زیاد کی قتل کرانے کی دھمکی پر ارشاد فرمایا تھا، اب یہ جو ہے یہ اضافی ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہو چکا ہے کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت من جانب اللہ ہماری کرامت و فضیلت ہے۔ امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام ضیاء الحسن موسوی کی کتاب سے یہ لیا گیا ہے۔ کتاب کا نام بھی لکھ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ مصنف کا نام بھی میں نے لکھ دیا۔ درج بالا عبارت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی فصاحت و بلاغت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر علماء و ائمہ اکرام رحمۃ اللہ علیہم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل کے بارے میں کن خیالات کا اظہار فرمایا؟ تو ہیڈنگ لگائیں ہم عصر علماء و ائمہ اکرام رحمۃ اللہ علیہم کا اعتراف۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل کے بارے میں ہم عصر علماء و ائمہ اکرام رحمۃ اللہ علیہم کے خیالات درج ذیل ہیں، رحمۃ اللہ علیہم کے خیالات درج ذیل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے افضل خاندان قریش میں نے کوئی نہیں دیکھا، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ سیدنا علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ سے افضل کوئی شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ خانوادہ رسول میں علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ جیسا قدر و منزلت والا کوئی نہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کا نامور فقیہ قرار دیا۔ سوال نمبر 5 ہے، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی کربلا میں اپنے والد ماجد سے آخری ملاقات کا حال بیان کریں۔ معروف سیرت نگار ابن سعد اپنی مشہور کتاب طبقات میں لکھتے ہیں، کتاب طبقات میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا لکھتے ہیں؟ مسلسل بیمار رہنے کے باوجود سیدنا علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ میدان کربلا میں موجود تھے۔ 10 محرم کو نماز ظہر پر حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے آخری ملاقات کی، ان کو اپنی انگوٹھی سونپی اور خاص نصیحتیں کی، لیکن بیماری کی شدت کے بنا پر وہ لڑائی میں شرکت نہ کر سکے۔ سوال نمبر 6، ثانیہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقصد کی تکمیل میں حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کردار ادا کیا؟ ثانیہ کربلا کے بعد امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا کردار۔ ہیڈنگ، ثانیہ کربلا کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقصد کی تکمیل میں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسیران کربلا کی قیادت کی اور یزید کے دربار میں کلمہ حق بلند کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات کے ذریعے امت کو کربلا کے حقیقی مقصد سے آگاہ فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امت مسلمہ میں بہت سی اخلاقی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ کربلا کا ایک اہم مقصد امت کی اصلاح بھی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیفہ سجادیہ اور رسالۃ الحقوق لکھ کر امت کی اصلاح کے لیے عملی اقدام اٹھایا۔ اب یہ نوٹ ہے تو یہ نوٹ بھی آپ دیکھ لیں، اور نوٹ جو میں نے لکھا ہے یہ پچھلے سوالوں کو ملا کر پچھلے سوالوں سے ہی مواد لیا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، تھوڑا سا اضافہ کر دیا ہے کچھ چیزوں کا، آپ دیکھ لیں۔ نوٹ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ تعارف، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور لقب زین العابدین تھا۔ ثانیہ کربلا کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 23 سال تھی۔ بیماری کے باعث کربلا کی جنگ میں شرکت نہ کر سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 25 محرم سن 95 ہجری میں انتقال کر گئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 57 برس تھی۔ دوسری ہیڈنگ، علمی و ادبی خدمات، تو یہ وہیں سے لیا گیا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، شارٹ یاد کرو گے تو انشاءاللہ نوٹ بھی یاد ہو جائے گا۔ امام زاری نے فرمایا کہ میں نے علی بن حسین سے زیادہ فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔ مدحت امام زین العابدین ڈاکٹر ممتاز احمد۔ حضرت سعید بن مسیب، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم جیسے امت کے بڑے علماء نے ان کی علمی خدمات کا اعتراف کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے بیٹے، اب یہاں ان کی جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھ لیجئے گا جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا،
کہ بیٹے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ ظاہری عمر بن دینار، ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہم نے بھی علم حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیفہ سجادیہ اور رسالۃ الحقوق کے ناموں سے کتابیں بھی تحریر فرمائی۔ آپ کے خطبات اور اقوال، یہ پھر وہی بات ہے، عربی ادب کے شاہکار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن زیاد کی قتل کرانے کی دھمکی پر ارشاد فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں ہو چکا ہے کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت من جانب اللہ ہماری کرامت و فضیلت ہے؟ امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام ضیاء الحسن موسوی کی کتاب سے یہ لیا گیا ہے۔ مشہور اقوال، اب یہ پہلے نہیں تھے، پچھلے مختصر سوالات میں تو یہ میں نے اضافہ کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چند مشہور اقوال درج ذیل ہیں۔ اجنبی وہ نہیں جو شام و یمن کے شہروں میں اجنبی ہو، اجنبی تو وہ ہے جس کے لیے قبر اور کفن اجنبی ہوں۔ ہر مسافر کا حق ہے کہ مقیم لوگ اس کو جگہ اور سکونت میں حصے دار بنائیں۔ تربیت اولاد تمہاری ذمہ داری ہے، اس فریضے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ثانیہ کربلا کے بعد امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا کردار۔ ثانیہ کربلا کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصد کی تکمیل میں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسیران کربلا کی قیادت کی اور یزید کے دربار میں کلمہ حق بلند کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات کے ذریعے امت کو کربلا کے حقیقی مقصد سے آشنا فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امت مسلمہ میں بہت سی اخلاقی خرابیاں پیدا ہو گئی تھی۔ کربلا کا ایک اہم مقصد امت کی اصلاح بھی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیفہ سجادیہ اور رسالۃ الحقوق لکھ کر امت کی اصلاح کے لیے عملی اقدام اٹھایا۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حق اور سچ کا ساتھ دیں، اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔